السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوله او من حیث المادة وهي الخاتمہ۔ آپ نے قطبی میں یہ بات ملاحظہ کی تھی کہ صاحب رسالہ شمسیہ نے کہا تھا کہ میں نے اپنے رسالہ شمسیہ کی ترتیب دی ہے، ایک مقدمے پر، 3 مقالوں پر اور ایک خاتمے پر۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ قطب الدین رازی نے یہ کہا تھا کہ رہا مقدمہ تو وہ منطق کی تعریف، اس کی غرض و غایت اور اس کے موضوع کے بیان میں ہے، اور مقالات کی تفصیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ پہلا مقالہ مفردات کے بیان میں ہے، دوسرا مقالہ قضایا اور اس کے احکام کے بیان میں ہے، اور تیسرا مقالہ قیاس کے بیان میں ہے، اور خاتمے کی تفصیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ خاتمہ قیاس کے مادوں کے بیان میں ہے اور اجزاء علوم کے بیان میں ہے۔ محل استشہاد یہاں پر خاتمے کی تفصیل ہے، خاتمے کی تفسیر ہے۔ علامہ قطب الدین رازی نے جو خاتمے کی تفصیل بیان کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ خاتمہ یہ قیاس کے مادوں کے بیان میں ہے اور اجزاء علوم کے بیان میں ہے۔ 2 باتوں کو ذکر کیا یہاں پر۔ خاتمے کی تفصیل کرتے ہوئے علامہ قطب الدین رازی نے کتنی باتوں کو ذکر کیا؟ 2 باتوں کو، 2 چیزوں کو ذکر کیا۔ پہلی چیز کیا؟ قیاس کے مادے، اور دوسری چیز اجزاء علوم۔ لیکن جب علامہ قطب الدین رازی نے دلیل حصر پیش کی اس رسالے کے 5ویں مناصر ہونے پر، تو دلیل حصر کے اخیر میں یہ کہا تھا یا تو صرف و صرف بحث مادے کے اعتبار سے ہوگی، یعنی کہ نظر مادے کے اعتبار سے ہوگی تو اس کو خاتمہ کہتے ہیں، نظر تو مادے کے اعتبار سے ہوگی تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خاتمہ۔ جب دلیل حصر میں جو خاتمے کے تعلق سے گفتگو فرمائی تو وہاں پر علامہ قطب الدین رازی نے کہا یا تو نظر مادے کے اعتبار سے ہوگی تو اس کو خاتمہ کہتے ہیں۔ تو اب معترض کو اعتراض کرنے کی گنجائش مل گئی کہ جب علامہ قطب الدین رازی نے خاتمے کی تفصیل کی تھی تو وہاں پر 2 چیزیں ذکر کی، اجزاء علوم و قیاس کے مادے، لیکن جب دلیل حصر پیش کی تو اس میں صرف اور صرف ایک ہی چیز ذکر کر رہے ہیں، وہ ایک چیز ہے مادہ۔ تو معترض کہتا ہے کہ اجزاء علوم کے ذکر کو دلیل حصر میں کیوں چھوڑ دیا؟ اجزاء علوم کے ذکر کو دلیل حصر میں کیوں چھوڑ دیا؟ جب خاتمے کی آپ نے تفصیل 2 چیزوں سے کی، 2 باتوں سے کی، تو پھر آپ کو دلیل حصر میں بھی 2 باتیں ذکر کرنا چاہیے تھی، 2 چیزیں ذکر کرنا چاہیے تھی، لیکن آپ نے دلیل حصر میں صرف اور صرف مادے کو ذکر کیا ہے، اجزاء علوم کو ذکر نہیں کیا ہے۔ اعتراض آ گیا سمجھ میں؟ اعتراض اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو اب آپ جواب کی طرف آئیے۔ علامہ میر اس اعتراض کا جواب یوں دیتے ہیں کہ دلیل حصر میں علامہ قطب الدین رازی نے صرف اور صرف مادے کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ مادہ اور اجزاء علوم میں سے جو یہاں پر مقصود ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ مادہ ہے، اجزاء علوم مقصود نہیں ہے۔ خاتمے سے مقصود یہاں پر مادہ ہے، مادہ اجزاء علوم، تو اجزاء علوم مقصود نہیں۔ تو جب اجزاء علوم مقصود نہیں، اس لیے علامہ قطب الدین رازی نے خاتمے کی جب دلیل حصر پیش کی، اس لیے وہاں پر صرف اور صرف مادے ہی کو ذکر کیا، اجزاء علوم کو ذکر نہیں کیا۔ کیوں ذکر نہیں کیا؟ مقصود نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ جو مقصود تھا اس کو ذکر کر دیا اور جو مقصود نہیں تھا اس کو ذکر نہیں کیا۔ کہاں پر؟ دلیل حصر میں۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب دلیل حصر میں آپ کو ذکر نہیں کرنا تھا تو پھر آپ نے پہلے جہاں تفصیل کی خاتمے کی وہاں پر دونوں چیزوں کو کیوں ذکر کیا؟ مادے کے ساتھ ساتھ اجزاء علوم کو کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب علامہ امیر نے یوں دیا کہ تفصیل میں مادے کے ساتھ ساتھ اجزاء علوم کو اس لیے ذکر کیا ہے
کہ اجزائے علوم کو مادے کا تابع بنایا گیا ہے، اجزائے علوم کو مادے کا تابع بنایا گیا ہے، تو تابع ہونے کی وجہ سے اجزائے علوم کا کیا کر دیا، مادے کے ساتھ ساتھ ذکر کر دیا۔ رہا دلیل حصر میں، تو دلیل حصر میں چونکہ مقصود کو ذکر کرنا تھا اس لیے اجزائے علوم کو چھوڑ دیا، کیونکہ اجزائے علوم مقصود نہیں ہے۔ دیکھیے اقول میں کہتا ہوں اورد علیہ، اس پر یعنی کہ من حیث المادۃ وہی الخاتمہ، اس عبارت پر اعتراض وارد یہ کیا گیا ان الخاتمہ کما ذکرت اولا، کہ خاتمہ اس کے تعلق سے آپ نے اولا ذکر کیا تھا مشتملۃ علی المادۃ واجزاء العلوم معا، کہ خاتمہ مشتمل ہے مادے اور اجزاء علوم پر ساتھ ساتھ، وما ذکرتہ فی الحصر، لیکن جب آپ نے دلیل حصر پیش کی تو دلیل حصر میں آپ نے اس کو یعنی کہ اجزاء علوم کو ذکر نہیں کیا۔ یدل علی اشتمال علی المادۃ فقط، جو دلیل حصر صرف اور صرف مادے پر مشتمل ہونے پر دلالت کرتی ہے، جو دلیل حصر صرف اور صرف خاتمے کے مادے پر مشتمل ہونے پر دلالت کرتی ہے، نہ کہ اجزائے علوم پر۔ تو آپ کا دلیل حصر میں خاتمے کے تعلق سے صرف اور صرف مادے کو ذکر کرنا اور اجزاء علوم کو چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے۔ وأجیب عنہ، اسی کا جواب دیا گیا ہے یہ کہ بأن المقصود من الخاتمۃ هو المادہ، کہ مقصود خاتمے سے وہ تنہا صرف اور صرف کیا ہے، مادہ ہے۔ وَأَمَّا أَجْزَاءُ الْعُلُومِ، رہے اجزائے علوم، فَإِنَّمَا ذُكِرْتَ فِيهَا تَبْعًا، ان کو تو صرف اور صرف بطور اتباع تابع بنا کر کے ذکر کر دیا گیا ہے۔ اِذْ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي الْإِيصَالِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودِ، اس لیے کہ جناب والا اجزائے علوم کو کوئی دخل نہیں ہے اس ایصال میں جو کہ کیا ہے، مقصود ہے، یعنی کہ مقصود تک پہنچانے میں اجزائے علوم کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ مقصود صرف و صرف کیا ہے، مقصود صرف و صرف مادہ ہے۔ لہذا خاتمے کے تعلق سے دلیل حصر میں اس لیے علامہ قطب الدین رازی نے صرف و صرف اس کو ذکر کیا، مادے کو ذکر کیا، اجزائے علوم کو ذکر نہیں کیا۔ فرماتے فلا محظور فی خروج عن ھذا العصر، لہذا اجزائے علوم کو خارج کرنے سے اب کوئی بھی خرابی دلیل حصر میں لازم نہیں آئے گی۔ فلا محظور فی خروج، تو اب کوئی قباحت لازم نہیں آئے گی اجزائے علوم کے نکلنے سے، عن ھذا الحصر، اس حصر سے۔ قوله والمراد بالمقدمۃ ھاہنا، علامہ امیر فرماتے ہیں کہ شارح قطب الدین رازی کا یہ کہنا کہ والمراد بالمقدمۃ ھاہنا، مقدمے سے یہاں پر مراد کیا ہے، مقدمۃ العلم ہے، یہی تو کہا گیا تھا قطبی میں۔ تو فرماتے ہیں علامہ امیر کہ اس عبارت کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مقدمے کے چند معنی آتے ہیں، کیونکہ یہاں یہ فرمایا نا شارح قطب الدین رازی نے کہ یہاں پر مقدمے سے مراد مقدمۃ العلم لیا گیا ہے، تو یہاں پر یہ قید ذکر کرنا اس بات کو بتاتا ہے کہ مقدمے کے اور بھی معنی آتے ہیں، وہ یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مقدمے کا معنی کون سا مراد ہے، مقدمۃ العلم۔ تو اب مقدمے کے کیا کیا معنی ہیں، تو قطبی میں آپ نے جانا تھا کہ مقدمے کے دو معنی ہیں، ایک کا نام مقدمۃ العلم، دوسرے کا نام مقدمۃ الکتاب۔ جہاں پر علامہ امیر ذکر کرتے ہیں کہ مقدمے کے اور بھی معنی ہیں، وہ یہ ہیں کہ مقدمہ قیاس کے مباحث میں یہ بولا جاتا ہے ایسے قضیے پر کہ جس قضیے کو قیاس یا حجت کا جز بنایا گیا ہو، اس قضیے کو قیاس یا حجت کا جز بنایا گیا ہو، اس جز پر بھی مقدمے کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلا ہم کسی بھی شکل کو تیار کریں، سمجھ گئے، مثلا اگر ہم شکل اول کو تیار کریں گے تو شکل اول کے لیے صغرا بھی ہوگا، کبرا بھی ہوگا، پھر بعد میں نتیجہ نکل کے آئے گا۔ تو صغرا اور کبرا یہ کیا کہلاتے ہیں، یہ صغرا اور کبرا جو کہ قضیے یہ مقدمہ کہلاتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں، مقدمہ کہلاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مقدمے کا اطلاق قیاس کے مباحث پر بھی ہوتا ہے،
یا قیاس کے مباحث میں مقدمے کا اطلاق ایسے قضیے پر بھی ہوتا ہے کہ جس قضیے کو قیاس یا حجت کا جز بنایا گیا ہو، جس قضیے کو قیاس یا حجت کا جز بنایا گیا ہو۔ اور کبھی کبھی مقدمے کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے کہ جس پر دلیل کی صحت کیا ہوتی ہے، موقوف ہوتی ہے، جس پر دلیل کی صحت موقوف ہوتی ہے، یعنی کہ دلیل کے مقدمات پر، دلیل کے اجزاء پر مقدمے کا اطلاق تو ہوتا ہی ہے، لیکن کبھی کبھی مقدمے کا اطلاق ان چیزوں پر بھی ہوتا ہے کہ جن پر دلیل کی صحت کیا ہے، موقوف ہے۔ مثلا شکل اول نتیجہ کب دے گی؟ اس وقت دے گی جب کہ ایجاب صغرا ہو اور کلیت کبرا ہو، اور صغرا کیا ہو؟ بالفعل ہو۔ تو یہ جو شرائط ہیں شکل اول کے نتیجہ دینے کے، تو ان شرائط پر بھی اطلاق کا ہوتا ہے، مقدمے کا ہوتا ہے۔ تو یہ دو معنی اور مقدمے کے معنی میں آپ ذہن نشین رکھ لیجئے۔ اقول علامہ میر فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں انما قال ہاؤنا جزینی، شارع کا کہنا ہاؤنا لأن المقدمۃ فی مباحث القیاس، اس لیے کہ مقدمہ قیاس کے مباحث میں تطلق بولا جاتا ہے علی قضیۃ، ایسے قضیے پر جعلت جزء قیاس او حجت، کہ جس کو قیاس یا حجت کا جز بنایا گیا ہو۔ وقد تطلق ویراد بها ما يتوقف صحت الدلیل علیہ، اور کبھی کبھی لفظ مقدمہ بولا جاتا ہے، مراد لیا جاتا ہے اس سے وہ کہ جس پر دلیل کی صحت موقوف ہو۔ فتتناول مقدمات الادلہ وشرائطها، لہذا ایسی صورت میں لفظ مقدمہ یہ دلیلوں کے مقدمات کو بھی شامل ہوگا اور دلیل کے شرائط کو بھی کیا ہوگا؟ شامل ہوگا۔ فإیجاب صغرا وفعلیتها وکلیت الکبرى فی الشکل الاول، مثلا جیسا کہ صغرا کا موجبہ ہونا اور صغرا کا بالفعل ہونا، کبرا کا کلیہ ہونا شکل اول میں، یہ جو شرائط ہیں شکل اول کے نتیجہ دینے کے صحیح ہونے کے لیے کبھی کبھی ان شرائط پر بھی کیا ہوتا ہے؟ مقدمے کا اطلاق ہوتا ہے۔ قولہ فلا یتم التقریب، شارع نے کہا تھا کہ اگر ہم تصور سے مراد تصور بوجہ ما لیں گے تو ایسی صورت میں تقریب تام نہیں ہوگی۔ تو تقریب کی تعریف نہیں کی تھی علامہ قطب الدین رازی نے قطبی کے اندر، اس لیے علامہ میر تقریب کی کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں۔ تو تقریب کی دو تعریفیں کی ہیں۔ پہلی تعریف تو یہ کی ہے کہ تقریب کہتے ہیں، تقریب کی تمامیت کہتے ہیں کہ دلیل کو ایسے طریقے پر پیش کرنا جو مطلوب کو مستلزم ہو، دلیل کو ایسے طریقے پر پیش کرنا جو دلیل مطلوب کو مستلزم ہو، یہ کہلاتا ہے تقریب کا تام ہونا۔ دوسری انداز میں علامہ میر فرماتے ہیں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقریب کا تام ہونا یہ ہے کہ دلیل دعوے کے مطابق ہو، کہ دلیل دعوے کے مطابق ہو، اس کو بھی کہا جاتا ہے تقریب کا تام ہونا۔ قولہ فلا یتم التقریب، تو تقریب تام نہیں ہوگی۔ اقول علامہ میر کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ تقریب کا تام ہونا کہتے ہیں هو سوق الدلیل علی وجہ یستلزم المطلوب، کہ دلیل کو پیش کرنا ایسے طریقے پر جو مطلوب کو مستلزم ہو۔ وبعبارت اخری، اور دوسرے انداز میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تطبیق الدلیل علی وفق المدعا، دلیل کو دعوے کے مطابق پیش کرنا یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ تقریب کا تام ہونا کہلاتا ہے۔ قولہ رسم العلم فی مفتح الکلام، اس جملے کے تعلق سے علامہ میر تین گفتگو فرمائیں گے۔ سب سے پہلی گفتگو یہ فرمائیں گے کہ رسم العلم میں جو العلم پر الف لام ہے، یہ الف لام کون سا ہے؟ دوسری گفتگو یہ فرمائیں گے کہ مفتاح کلام سے کون سا معنی مراد ہے؟ تیسری گفتگو یہ فرمائیں گے کہ یہاں پر علم کی تعریف سے کون سی تعریف مراد ہے؟ تعریف بوجہ ما مراد ہے، یہ تعریف بالرسم مراد ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پہلی گفتگو کو پکڑتے ہیں کہ العلم پر الف لام کون سا ہے، تو اس کے تعلق سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسم العلم میں العلم پر جو الف لام ہے وہ الف لام عہد خارجی کا ہے،
جو الف لام عہد خارجی کے لیے آتا ہے وہ فرد معین پر خارج میں دلالت کرتا ہے، کائے پر دلالت کرتا ہے؟ فرد معین پر۔ تو فرد معین یہاں پر کیا ہے؟ تو فرد معین یہاں پر ہے منطق۔ تو اب کس علم کی تعریف مقصود ہوگی؟ یہاں پر منطق کی تعریف مقصود ہوگی، لہذا رسم العلم کہنے کا مطلب ہے رسم المنطقی۔ رسم العلم سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ رسم المنطقی۔ یہاں پر رسم المنطق کیوں مراد لیا گیا؟ اس پر دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ اس پر دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ آگے چل کر مصنف علیہ الرحمٰن نے جو علم منطق کی تعریف کی ہے تو اس کے لیے لفظ رسموہ کا استعمال فرمایا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر منطق کی رسم کو بیان کریں گے، منطق کی حد کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ مفتح کلام سے مراد کیا ہے؟ اس لیے کہ مفتح کلام کا لغوی معنی ہوا کلام کا شروع کا حصہ۔ جیسی کلام شروع ہو تو اس شروع کے حصے کو کیا کہیں گے؟ مفتح کلام۔ کائے کے اعتبار سے، معنی لغوی کے اعتبار سے۔ تو عام مطلب یہ ہوا کہ کلام کے شروع ہوتے ہی مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے تعریف، موضوع اور غایت کو ذکر کریں گے، اس کے بعد کسی اور چیز کو ذکر کریں گے۔ لیکن معترض کہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں قطبی کے اندر کہ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمٰ نے تعریف، موضوع یا غرض و غایت میں سے کسی کو ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ جناب والا سب سے پہلے علم کی تقسیم کی ہے اور مطلق تصور کی تعریف کی ہے۔ تو سب سے پہلے کتاب کے شروع میں، کلام کے شروع میں سب سے پہلے جب تعریف، موضوع، غرض و غایت میں سے کسی ایک چیز کو ذکر نہیں کیا گیا بلکہ علم کی تقسیم کر دی گئی اور جناب والا مطلق تصور کی تعریف کر دی گئی، تو جب سب سے شروع میں تعریف، موضوع، غرض و غایت کو نہیں لایا گیا ہے تو پھر مصنف علیہ الرحمہ مفتح کلام کیوں لے کر کے آئے؟ مفتح کلام کیوں لے کر کے آئے؟ تو اس کا جواب علامہ امیر یہ دیتے ہیں کہ مفتح کلام سے یہاں پر معنی لغوی مراد نہیں ہے، بلکہ مفتح کلام سے مراد یہاں پر معنی اصطلاحی ہے، اور وہ معنی اصطلاحی یہ ہے کہ مفتح کلام کہتے ہیں کہ جو کتاب کا وہ شروع کا حصہ جو مقصود کو شروع کرنے سے پہلے لایا گیا ہو، کتاب کا وہ شروع کا حصہ جو مقصود کو شروع کرنے سے پہلے لایا گیا ہو۔ لہذا معنی اصطلاحی کے اعتبار سے جب ہم نے مفتح کلام کے معنی کو ملاحظہ کیا کہ مفتح کلام کہتے ہیں کلام کا وہ، کتاب کا وہ حصہ، وہ شروع کا حصہ جس کو مقصود سے پہلے لایا گیا ہو، تو اس سے ہم کو پتہ چل گیا کہ مفتح کلام سے مراد شارح کی یہ ہے کہ تعریف، موضوع، غرض و غایت یہ کہاں ذکر کی جائے گی؟ اثناء مقدمے میں ذکر کی جائے گی، اس لیے کہ مقدمے کے شروع میں بھی یہ کہنا صحیح ہے، یہ کتاب کا اول حصہ ہے جو مقصود کو شروع کرنے سے پہلے ہے، اسی طریقے سے مقدمے کے آخر میں بھی یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہ کتاب کا وہ حصہ ہے جو مقصود کو شروع کرنے سے پہلے ہے۔ تو اب مفتح کلام کی اصطلاحی تعریف پورے مقدمے کو کیا شامل ہے؟ مقدمے کے شروع حصے کو بھی شامل ہے، مقدمے کے درمیانی حصے کو بھی شامل ہے، مقدمے کے آخری حصے کو بھی کیا ہے؟ شامل ہے۔ جب یہ تعریف مفتح کلام کی مقدمے کے ہر حصے کو شامل ہے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ تعریف، موضوع، غرض و غایت یہ تین چیزیں جو ذکر کی جائیں گی یہ مقصود سے پہلے ہیں یا مقصود کے بعد میں ہیں۔ لہذا ہم کو پتہ چل گیا کہ یہ تینوں چیزیں مقصود سے تو پہلے ہی ذکر کی گئی ہیں، لہذا اب مفتح کلام لانا شارح کا یہ کیا ہوگا؟ درست ہو گیا۔ اس لیے کہ مفتح کلام سے مراد معنی لغوی نہیں ہے کہ کلام کا سب سے پہلا حصہ، بلکہ مفتح کلام سے مراد کتاب کا وہ شروع کا حصہ ہے کہ جس کو مقصود سے پہلے لایا گیا ہو، تو مقصود سے پہلے ہونے میں پورا مقدمہ کیا برابر ہے۔ اب چاہے ہم مقدمے کے شروع میں ذکر کریں تب بھی ہم مفتح کلام پر عمل کرنے والے ہیں، چاہے مقدمے کے درمیان سے شروع کریں تب بھی ہم مفتح کلام پر عمل کرنے والے ہیں، چاہے آخر سے، مقدمے کے آخر سے ہم شروع کریں تب بھی ہم کیا کہلائیں گے؟ مفتح کلام پر عمل کرنے والے کہلائیں گے۔
قوله رسم العلم فی مفتح الکلام اراد به رسم المنطق، رسم المنطق، اس سے مراد مصنف نے کیا لیا ہے؟ العلم پر جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا ہے، اور عہد خارجی کا کے لیے ہوتا ہے، خارج میں فرد معین پر دلالت کرنے کے لیے، فرد معین کیا ہے یہاں پر؟ علم کا، منطق۔ تو فرماتے ہیں اس سے مراد یہاں پر کیا رسم المنطق ہے، حیث قال، کیوں ہے؟ اس لیے کہ فرمایا ورسموہ، والمراد بمفتح الکلام، یہاں سے دوسری بات ذکر کر رہے ہیں کہ مفتح کلام سے مراد کیا ہے، تو کہتے ہیں اوائل الکتاب قبل الشروع فی المقصود، مفتح کلام سے مراد کتاب کا وہ شروع کا حصہ ہے جو مقصود کو شروع کرنے سے پہلے ہو، جو مقصود کو شروع کرنے سے پہلے ہو۔ آنی، مقصود سے مراد کیا ہے؟ الفن، فن ہے۔ فکأنہ قال، گویا کہ شارح نے کہا اذ المقصود، اس لیے کہ مقصود یہاں پر کیا؟ بیان سبب ایراد رسم المنطق، رسم منطق کو پیش کرنے کا سبب کا بیان، کہاں پیش کرنے کا؟ فی اثناء المقدمتی، درمیانے مقدمہ میں، یہ دو چیزوں کو آپ یہ ذہن نشین رکھیں، یہ رسم العلم میں جو الف لام ہے یہ الف لام عہد خارجی کا ہے، اور مفتح کلام سے مراد یہاں پر معنی لغوی نہیں بلکہ معنی اصطلاحی ہے۔ اب رہا یہ کہ یہاں پر علم کی تعریف سے کون سی تعریف مراد ہے، اس کو انشاءاللہ آپ کل ملاحظہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔